اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ توبہ آیت 88۔ جبکہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے اموال اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور اب ساری خوبیاں انہی کے لیے ہیں، اور وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ذکر تھا اس سے پہلے منافقین کا اور ان لوگوں کا جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور پیچھے رہنے کو پسند کر رہے تھے۔ پچھلے آیت میں فرمایا رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، ضعیف لوگوں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھنے رہنے کو ان لوگوں نے پسند کیا۔ لیکن رسول، جبکہ ان کے مقابلے میں رسول اور وہ لوگ جو آمنوا معہو، جو رسول کے ساتھ ایمان لے آنے والے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے۔ یہاں پر جہاد کرنے والوں میں خود رسول اللہ کا بھی ذکر ہے کہ رسول بھی مجاہدین میں سے ہیں۔ رسول خود جہاد کے لیے نکلتے تھے ہمیشہ۔ اور والذین آمنوا معہو، اور پھر رسول کے بعد ان مجاہدین کا ذکر ہے جو رسول کی معیت میں ایمان لے آئے ہیں۔ لفظ معیت قابل توجہ ہے، معیت اور چیز ہے، اور ایک علاقے میں، ایک شہر میں ایک ساتھ پایا جانا، معاصر، ہم عصر ہونا اور چیز ہے۔ اس آیت میں ہے نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ خود رسول اللہ اور والذین معہ، جو رسول کی معیت میں ہے۔ یہاں بھی ایمان کے ساتھ معیت کا ذکر ہے کہ جو رسول کا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ، اور رسول سے پیچھے کبھی نہیں رہتے، معیت میں رہتے ہیں، ہر قدم میں رسالت میں آپ کی معیت میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ اور ان کے درمیان میں کوئی فاصلہ کبھی بھی نہیں ہوتا، معیت، کبھی بھی کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ایمان میں بھی فاصلہ نہیں ہے۔ والذین آمنوا معہ، ساتھ معیت زمانی نہیں ہے، معیت جو ہے وہ عدم انکار اور عدم ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کبھی بھی اسلام سے دور نہیں رہے، ساتھ میں آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے وہ جہاد بالمال بھی کرتے ہیں جو ایمان مع الرسول کے درجے پر فائز ہیں۔ وہ جہاد بالمال بھی کرتے ہیں اور جہاد بالنفس بھی کرتے ہیں، یعنی مالی ایثار و قربانی اور جانی قربانی بھی یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، ان لوگوں کے لیے خیرات ہیں۔ وہ خیرات جو ہم اردو محاورے میں استعمال کرتے ہیں وہ نہیں، خیرات صدقہ دینے کو کہتے ہیں ہم لوگ۔ یہاں پر ان کے لیے بھلائی ہے، خیرات بھلائی، خیر کی جمع،
ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہاں پر الخیرات کو الف لام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جب جمع محلہ بالالف لام ہوتا ہے تو پھر عموم پر دور کرتا ہے۔ تمام خوبیاں ان کو حاصل، تمام خیر جو ہے اسے یہ لوگ مالا مال ہیں۔ یہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کرنے والے اور ایمان مع الرسول کے درجے پر فائز ہونے والے، ان کے لیے الخیرات ہیں، یعنی تمام خیرات سے یہ لوگ بہرور ہیں۔ اس میں دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر دونوں شامل ہیں۔ ہر قسم کے جو ان کے حق میں ہے، اس زندگی کے لیے ہو یا آخرت کی زندگی کے لیے ہو، اس میں تمام خیر شامل ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی مرحلے میں شر جو ہے وہ مس نہیں کرے گا۔ ہمیشہ یہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے دنیا میں بھی۔ چنانچہ اس قسم کے مجاہدین جو ہے وہ اپنے لیے بھی خیر، باعث خیر تھے اور معاشرے کے لیے بھی باعث خیر و خیرات تھے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ظاہر ہے جو لوگ خیرات کے مالک ہوتے ہیں اور تمام خیرات کے الخیرات، تمام خیرات سے بہرور ہوتے ہیں، یہ لوگ یقیناً کامیابی، اس سے بہتر کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اولئک هم المفلحون، مفلح ہے، کامیاب ہے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے خیرات قرآن مجید میں ایک جگہ استعمال ہوا ہے، فیہن خیرات حسان، ان خیموں میں یا ان باغات میں خیرات حسان، خیرات کا لفظ یہاں پر حور العین کے لیے استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہاں بھی خیرات سے مراد حور العین ہے۔ لیکن اس پر سیاق و سباق میں کوئی قرینہ نہیں ہے، وہاں پر تو چونکہ قرینہ ہے لفظ فیہن، اور اس وجہ سے خیرات سے مراد جو ہے وہ حور العین لی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر سیاق و سباق آیت کے اعتبار سے الخیرات کو تمام بھلائی کے لیے عمل کرنا ہی بہتر ہے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، ان کے لیے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ جو جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کرتے ہیں، مالی قربانی اور جانی قربانی دیتے ہیں جہاد کے راہ میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اعد اللہ لہم، ان کے لیے آمادہ کر رکھا ہے، جنات تجری، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پہلے بھی ذکر کیا، باغات کے نیچے سے مراد باغات جو ہے وہ عبارت ہے درختوں سے، کسی سرزمین کے اوپر درخت ہے تو پھر اس کو باغ کہتے ہیں، اور درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پہلے بھی ذکر ہوا ہے جنت میں جانے والے جو ہے وہ وہاں پر خلود ہے، وہاں سے پھر نکلنا بھی نہیں ہے، وہاں پھر موت بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ رہنا ہے، ابد الآباد رہنا ہے جنت کی زندگی میں۔ جبکہ جہنم جانے والے کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں بھی، اور کچھ لوگ ایک عرصے کے بعد وہ جہنم سے نکل آئیں گے، جنت چلے جائیں گے۔ لہٰذا جو لوگ جنت جاتے ہیں وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور لیکن جو لوگ جہنم جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ نکل سکتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی ہے،
دنیا میں جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں وہ اس صورت میں کامیابی ہے کہ اس زندگی کے لیے، قیامت کی زندگی کے لیے، اس ابدی زندگی کے لیے یہاں پر کوئی کامیابی حاصل کر لے۔ مثلا یہی جہاد، یہ جہاد جو ہے راہ خدا میں اور رسول کی معیت میں جہاد کرنا عظیم کامیابی اس لیے ہے کہ اس سے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی میسر آ جاتی ہے۔ یہ کامیابی، یہی کامیابی ہے۔ وإلا اگر قیامت کی اور ہمیشہ کی اور ابدی زندگی سے ہٹ کر اگر دنیا ہی کے لیے کوئی کامیابی جو ہے وہ تصور ہوتی ہے تو حقیقتاً وہ کامیابی نہیں ہے، وہ سراب ہے اور غلط فہمی ہے، ایک واہمہ ہے، اس کو کامیابی نہیں کہتے۔ یہاں پر آنے والی مصیبتوں کے لیے بھی سعدی کی ایک بات ہے، چن میں گزرت غم نیست، مصیبت آتی ہے، کوئی سختی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں چونکہ اس نے گزر جانا ہے، کوئی غم نہیں۔ مصیبت بھی یہاں کی مصیبت نہیں ہے اور آسودگی بھی یہاں کی آسودگی نہیں ہے، ادھر کی کامیابی بھی کامیابی نہیں ہے، گزر جاتی، ختم ہو جاتی۔ کامیابی وہ ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی کامیابی کو کامیابی کہتے ہیں۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور کچھ عذر تراشنے والے صحرا نشین بھی آپ کے پاس آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا وہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان میں سے جو کافر ہو گئے ہیں انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ وجاء المعذرون من الاعراب، صحرا نشین دیہاتی لوگ بھی آ گئے۔ مدینہ کے بھی منافقین تھے، مدینہ کے منافقین کے بارے میں تو کہا کہ یہ لوگ نفاق میں راسخ ہو گئے ہیں، مردوا علی النفاق، نفاق میں راسخ ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو صحرا نشین ہیں ان لوگوں کے جو منافقین ہیں اس کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، الاعراب اشد کفرا والنفاق، لفظ اشد استعمال کیا ہے۔ یہاں مدینہ کے جو منافقین ہیں اس کے لیے راسخ کہا کہ ان میں نفاق راسخ ہو گیا ہے، رسوخ ہے ان کی ذہن میں، ان کی فکر میں نفاق رچ بس گیا ہے، یعنی وہ لوگ اپنے نفاقی موقف میں مضبوط ہے، سخت مضبوط ہے۔ دیہاتی ان پڑھ ہوتے ہیں، شہری زندگی سے، تہذیب و آداب سے نابلد ہوتے ہیں، جو بات ان کے سمجھ میں آتی ہے اس میں وہ لوگ جو ہے وہ شدت پسند ہوتے ہیں، اشد کفرا و نفاقا۔ وہ اپنے جو غیر مہذب لوگ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں اس میں وہ شدت پسند ہوتے ہیں، اور شہری جو ہے وہ شدت پسند نہیں ہوتے، اور ان کے اندر نفاق نے رسوخ پیدا کیا ہے، ان کے ذہن میں رچ بس گیا ہے نفاق۔ اور ان دو تعبیروں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہری نفاق بھی کرتے ہیں تو طریقے سے کرتے ہیں، لیکن وہ دیہاتی جو ہے وہ نفاق کرتے ہیں تو بڑے شدت پسندی کے ساتھ کرتے ہیں، کم تعلیم یافتہ لوگ اور غیر مہذب لوگ۔ تو یہاں دیہاتیوں کا ذکر ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، جو دیہاتی ہیں وہ لوگ بھی آپ کے پاس آ گئے، عذر پیش کرنے والے دیہاتیوں میں سے، جو عذر صحرا نشینوں میں سے جو عذر پیش کرنے والے ہیں وہ آپ کے پاس آ گئے کہ ہم ہمارے مال مویشی کو نقصان پہنچائے، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا تو پھر ہم پر دوسرے قبائل نے حملہ کیا ہے اور ابھی ہم ایسا نہیں کر سکتے، عذر پیش کیا بہرحال۔ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ،
تاکہ ان کو بھی اجازت مل جائے کہ وہ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، عدم شرکت کی ان کو بھی اجازت مل جائے۔ ایک تو وہ منافقین ہو گئے صحرا نشینوں میں سے جو عذر پیش کرنے آئے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے، ہماری مشکلات ہیں، ہمارے مسائل ہیں، جبکہ ان کا یہ عذر صحیح نہیں تھا۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان لوگوں کا عذر صحیح نہیں تھا۔ جب اس کے مقابلے میں کہا وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور گھروں میں بیٹھے رہے وہ صحرا نشین جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو فریق ہیں۔ ایک فریق وہ ہیں جو عذر لے کر کے آتے ہیں، اپنا عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہماری مجبوریاں ہیں، مسائل ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ اس سے بظاہر یہ اندیا ملتا ہے کہ معذرون جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، واقعاً ان کے پاس عذر تھا، چونکہ ان کے مقابلے میں دوسرے جھوٹ بولنے والے لوگوں کا ذکر ہے کہ ان کے پاس عذر نہیں تھا اور جھوٹ بولا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، کچھ لوگوں نے عذر پیش کیا ہے۔ اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے جن لوگوں نے عذر پیش کیا ہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور ان کے پاس عذر تھا، اور کچھ لوگوں کے پاس عذر نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ کذبو ہے، انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ لیکن یہ جو معذرون ہے جنہوں نے عذر پیش کیا ہے ان کے بارے میں صرف یہ کہا کہ انہوں نے عذر پیش کیا، جھوٹ بولا یا سچ بولا، اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، صرف یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والوں کے مقابلے میں ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہ مفہوم نکل سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والے لوگ نہیں تھے، ان کا عذر صحیح تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلی آیت ہے، اس کے بعد کی آیت ہے، یہ سب ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور بغیر عذر کے انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ بیچ میں ان لوگوں کا ذکر ہونا جو ہے وہ اس کو قرینہ چاہیے کہ یہ جنگ میں بلا جواز عدم شرکت کرنے والوں میں نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔